अस्सलाम वालेकुम जी। जिनके यहाँ ईद मनाई जा रही है उनको बहुत बहुत ईद मुबारक, और जिनके यहाँ ईद मनाई जानी है उनको एडवांस में ईद मुबारक। आज जो था वो छुट्टी का दिन था। ईद से एक दिन पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर ईद जो नहीं मनाई जा सकी, केपीके के कुछ हिस्सों में और साबक फाटा के कुछ हिस्सों में ईद मनाई जा रही है। वहाँ पे लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने पीर से लेके और जुमेरात तक 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया था ईद के हवाले से, मेरा ख्याल। और मतलब कि इवन अगर ईद मंगल को भी फॉल करती है तो ईद की जो 3 छुट्टियां हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं। खदशा यही था कि चांद जो है वो पैदा नहीं हुआ होगा, और माहरीन का ख्याल था कि अगर 20 घंटे चांद को पैदा हुए हुए गुजर चुके हों तो वो नज़र आता है। यहाँ पे 16 घंटे गुजरे हुए थे, लेकिन केपीके के दोस्तों का क्या है, वो निकाल मारते हैं। और वैसे भी वहाँ से किसी दोस्त ने कहा कि अब आप हमें 31 रोजे तो न रखवाएं, ठीक है, हमारे 30 पूरे हो चुके हैं तो हमारी ईद बनती है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल बनती है। एनी हाउ, वो छुट्टी जो पीर के रोज पहली छुट्टी थी, उस दिन दरखास्त लेके पीटीआई दुहाई देती हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके बारे में इन्होंने ट्रेंड बनाए, हर फोरम के ऊपर बकवास की कि अदालतें रात 12 बजे खुली हमारे लिए, अदालतें रात 12 बजे खुली हमारे लिए, रात अदालतें 12 बजे खुली तो अदालतें रात 12 बजे को खुली थी, अदालतें रात 12 बजे को खुली थी, ठीक है, अदालतें रात 12 बजे को खुली थी, ऐस गलों खुली सी बाबा। मतलब कि वो जो स्यारा अब तक पीटीआई ने थूका हुआ था वो आज पीर के रोज दोपहर को फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी की इमामत में उन्होंने चाटा, और उन्होंने चाटा और वो भी चाटा जो दूसरों ने थूका हुआ था। पीटीआई और मेरा वो फिक्रा, अफाकी फिक्रा याद रखिएगा, इनको मौत नहीं आएगी जब तक ये अपना सारा थूका हुआ चाट नहीं लेते। तो पीटीआई ने चाटा जी फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहां पे खड़े होके। तो फैसल चौधरी साहब ने, जो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे मेरा ख्याल, वो इस तरह का ओहदा कोई उनके पास रहा है, अभी डिनोटिफाई नहीं हुए मेरे ख्याल प्रॉपर्टी। तो वो उन्होंने बताया कि जनाब ये देखें ना, भाईजान जो हैं उनके बारे में इस तरह की गंदी गंदी बातें करते हुए पाए जाते हैं और कहते हैं कि जिसको घर से नहीं निकलने देंगे। देखिए मुझे ये लगता है कि ये दो जो मुछंदर गए हैं, शहबाज गिल और फवाद चौधरी, ये बेसिकली चेक करने गए थे। इनके बाद ईद के रोज महात्मा और शेख रशीद जाएंगे। ये मेरी बात मुझे पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कहती है, क्योंकि दोनों अपने घरों से फरार हो चुके हैं। महात्मा के बारे में ये इतला है कि बनी गाला में जो था वो जब पुलिस को कहा गया, इस्लामाबाद पुलिस को, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर रेंजर को कहा गया, रेंजर वालों ने भी कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर वो जो बड़े साहिबान है, लांच करने वाले, जिन्होंने इनका धरना कामयाब बनाने के लिए 17 पॉइंट कायम किए थे जेलम से लेके पिंड इस्लामाबाद तक, फिर उनको कहा गया कि देख लें आपका एटम है, आपका बच्चा जमूरा है, आप ही उसका कुछ कर लें। तो उन्होंने फिर ये किया कि वो बनीगाला चले गए और बनीगाला जाके उन्होंने हालचाल पूछा और उसे कहा कि यार तुम इधर उधर हो जाओ, मतलब कहा नहीं, मुबैना तौर पे कहा जाता है। तो वो फौरन जो था वो नंगे पाँव जाने लगा था जी। वो उन्होंने कहा जुत्ती ने पाया, ठीक है। फिर वो जूता शूता पहन के तो वो फिर उन्होंने कहा कि वो उस गाड़ी में ना जाना जो तुम चोरी करके लाए हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो फिर वो जनाब मौसूफ जो थे वो जी चले गए कहाँ पे भला, केपीके हाउस के अंदर। तो केपीके हाउस के अंदर वो भी मफरूर हैं और छुपे हुए हैं और इस बात के मुंतजर हैं कि जनाब जो है जैसे ही हालात बेहतर हों तो वो फिर ये करें। अच्छा, केपीके हाउस, इसके अलावा वो एक वीडियो आ गई है जिसके अंदर कोई एक बंदा आके मिल रहा है और वो शेख रशीद से पैसों का तकाजा कर रहा है। ज़ाहिर शेख साहब ने देने होंगे, शेख साहब का गुजरिया आमदन तो है कोई नहीं, ठीक है। तो मतलब कि दिहाड़ी जो लगती है वो आगे इन्वेस्ट कर लेते हैं ना कहीं, ठीक है। और मतलब कि अब ज़मीनें में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़मीनों से क्या रिटर्न मिलना है आपको माना ना। तो फिर रनिंग एक्सपेंसेस के लिए तो फिर एटीएम रखनी पड़ती है ना। तो वो इस तरह की कोई एटीएम थी, वो मेरे ख्याल 7 लाख या 8 लाख का मामला था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 10 तारीख तक अदा कर दूंगा, कोई ऐसा दी गल
تو کسی ظالم نے ریکارڈ کر لی وہ ویڈیو، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ سارے جرنلسٹ پہنچے ہوئے تھے، اگرچہ شیخ صاحب لوگوں کو پیچھے پیچھے ٹا رہے۔ تو وہ بہرحال وہ شیخ صاحب بھی جناب کے پی کے ہاؤس کے اندر مفرور ہیں، لیکن جو استدعا جو ہے وہ فیصل چودھری برادر خرد فواد چودھری نے کیا ہے، یہ دیکھیں جناب، یہ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے، وہ تو میں بھی کہتا ہوں اس کو کچل دینا چاہیے، میں نہیں کہتا، لیکن یہ مریم نواز شریف نے کیا پی ٹی آئی اور یہ جناب ہمیں کچلنے کے لیے چلے ہو پایا، تسی کتھوں ہو، تسی کل تک پیپل پارٹیز ہو، ہن پی ٹی آئی ہو گئے، تسی پی ٹی آئی تھوڑی ہو، تسی تے مرغے باد نما ہو۔ ہاں مرغ دی وجہ نال تہاڈے تے چھری پھیر سکدی ہے کہ مرغے باد نما تو مرغ دے اوتے چھری پھیر دئیے، ورنہ آپ کا کیا نظریاتی واسطہ پی ٹی آئی سے؟ آپ نے جیسے ہی پی ٹی آئی پہ مشکل وقت آنا ہے آپ نے پلاکی مار کے ادھر ہو جانا، ایسا پتہ لیٹ ہو گیا، آپ کی ڈیوٹی لگ گئی کہ اندر سے بیٹھ کے آپ پی ٹی آئی کو سنگسار کریں، تو آپ اور شیخ رشید جو ہیں اندر سے بیٹھ کے پی ٹی آئی کو سنگسار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ جو ویڈیوز آئی ہیں شیدے ٹلی کی کہ جناب وہ شاباش دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا کیا ہو گیا، یہ تو پی ٹی آئی کا کیس خراب کرنا تھا نا، یہ تو اندر سے بیٹھ کے سنگسار کر رہا ہے نا۔ سیم فواد چودھری پی ٹی آئی کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ عین وقت سے پہلے بتا دیتا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اب وہ اور بیچارہ کیا کرے، اس دفعہ دونوں کو نا دونوں کے اندر ڈیوٹی لگ گئی ہے پی ٹی آئی کو اندر سے تباہ کرنے کی، تو وہ کر تو رہے ہیں اندر سے تباہ، لیکن وہ میرا مطلب ہے کہ وہ بہرحال اب پہلے بھیجا گیا ہے دو چھوٹے چموڑا جات کو، فواد چودھری اور شہباز گل کو، ان کو ریلیف مل گیا ہے۔ اب عید کے روز جو ہیں عمران خان اور شیخ رشید عدالت پہ دھاریں گے، اور وہاں پہ خیر وہ والا بڑا سننے، فیصل چودھری کی وپتا جو ہے نا وہ سننے والی بات ہے، تو مریم نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ وہ جناب پی ٹی آئی کو کچل دینا چاہیے، اور رانا ثناء اللہ نے جناب موٹی موٹی آنکھیں نکال کے اور مونچھوں کو بانٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو باہر نہیں نکلنے دوں گا میں، آئے ہائے 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 ہائے، یہاں ویسے آرگومنٹ سن کے ان کا اتنا ہی مجھے ہانسا آیا اور اتنا ہی یک وقت افسوس ہوا کہ یار یہ مینٹلی ریٹارڈڈ بچے جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہمارا ملک رہا ہے۔ جتنا مجھے یہ عمر سرفراز چیمہ کے جو بیانات ہیں تازہ ترین سن کے آ رہا ہے یار، ویسے میرا مطلب ہے کہ مجھے سن کے ترس آ رہا ہے بیچارے، اس بیچارے کی ذہنی حالت پہ نا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نا کسی دن کیا، یہ جو گورنر ہے سرفراز چیمہ، اس نے کسی چیلنج دے دینا ہے کہ جناب یہ وہ میرے سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، جناب میرے نال بہتر کر دے گورنر پنجاب لاگ جائے، مجھے لگتا ہے کسی دن نہیں کر دینا یار، جہاں عجیب بچوں اور مجبور بچوں جیسے عقل مند بچے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آج میں گیا ہوا تھا حجام کی دکان کے اوپر، تو وہاں پہ عقل مند بچے آئے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا بڑا سوبرلی بہیو کر رہے تھے، میں کہہ رہا تھا یار ان کا آئی کیو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یوتھیوں سے کم از کم کوئی 10 گنا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی باتیں نہیں کرتے، لیکن وہ عمر سرفراز چیمہ جناب میری ٹیم اور پرائم منسٹر کی ٹیم اور مذاکرہ کا، یار تو خدا کا خوف کرے عمر سرفراز چیمہ صاحب، کیا ہو گیا آپ کو یار؟ میرا مطلب ہے دماغ ہی خراب ہو گیا آپ کا۔ اینی ہاؤ اتنا ہی مجھے ترس جو ہے موصوف پہ آتا ہے جتنا ترس آج مجھے فیصل چودھری کے آرگومنٹ سن کے آیا، ایمان سے بڑا ترس آیا۔ دیکھیں نا جی، وہ ہمیں باہر نکلنے پہ ماریں گے تو آپ ان کو مارنے سے روکیں۔ تو چھٹی کے روز دی جسٹس عطر من اللہ نے ایک جوتا جو تھا وہ بھرا، اور وہ جوتا گند کا پورا بھر کے اس کو ایسے پوری طرح لپیٹ کے، اور پھر وہ جوتا جو تھا وہ پی ٹی آئی کے منہ کے اوپر سناٹے سے مارا۔ وہ گھر سے تشریف لائے اور تشریف لا کے انہوں نے کورٹ کنڈکٹ کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو 6 مئی تک یعنی شہباز گل کو، اور 10 مئی تک جو ہے یا 9 مئی تک فواد چودھری کو گرفتار نہ کیا جائے، ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہ لیا جائے، اور ان کے خلاف جو بھی ہیں چیزیں وہ مجھ تک لے کے آئی جائیں۔ ایف آئی آر جو ہے وہ بھی اس کی بھی تفصیلات بتائی جائیں، اور یہ بھی بتایا جائے کہ ایف آئی آرز کہاں کہاں درج ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ثانیہ جو اسلام آباد ہے، ثانیہ جو مدینہ ہے، ثانیہ مدینہ جو ہے وہاں پہ جو مسجد نبوی کے اندر انہوں نے خواتین کو گالیاں بکیاں یوتھیوں نے، اس کی ساری پلاننگ جو ہے
وہ تو بنی گالہ میں ہوئی تھی، اور وہ بنی گالہ کا جو ہے وہ ابھی تک اس کے منہ سے کچھ نہیں پھوٹا۔ وہ ایک، میرا مطلب ہے کہ مشکوک کردار، گوگی کے بارے میں تو بڑا دھڑلے سے بولا ہے، لیکن مسجد نبوی کے اوپر جو کچھ اس کے کارکنوں نے کیا ہے، اس کا بولنا اس حوالے سے اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ اس کے کارکنوں نے کیا تھا۔ تو جو اس کے کارکنوں نے کیا ہے اس کے حوالے سے وہ منہ سے کچھ نہیں پھوٹا ابھی تک، اور پھوٹے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اب ہم اس طرف، اب ہم وہ کنسپیریسی تھیوری بائی کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اس موضوع پہ کچھ نہیں پھوٹے گا، کیونکہ ہاں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس کی، کسی کی طرف سے، فنانسرز کی طرف سے، یہ ڈیوٹی تھی۔ اور یہ جو مردان کے صاحبزادگان ہیں، یہ کس طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا جو بچہ جو ہے جہانگیر چیکو جو ہے، اس نے اس بڈھے والے جا کے مسجد نبوی کے اندر ڈانس کرنا کیوں زیادہ گوارا کیا؟ یہ وہ پھر آپ وہ گوہر شاہی والا جو بکواسیہ ہے، وہ حرام زادہ جو ہے، اس کی ویڈیو سن لیں نا، تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے جو ہیں یہ کس ایجنڈے کے اوپر ہیں، اور کس طرح اس نے گوہر شاہی والے نے کہا تھا کہ ہم ان کا مدینہ جانا مشکل بنا دیں گے۔ تو پھر 1 ملین کا حج ہوا نا پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے تباہی پھیر دی، حج کرنا اور عمرہ کرنا ناممکن بنا دیا، بیڑائی غرق کر دیا انہوں نے۔ تو خیر اب وہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں، تو تکلیف بہت ہو رہی ہے۔ تو بھائی جان یہ جو اتنا بڑا ایشو ہے، یہ تو ایشو ڈائی ڈاؤن نہیں ہوگا، یہ اس کے محبوب کا مسئلہ ہے۔ وہ آپ کو رانا ثناء اللہ کے ذریعے نہیں گھیرے گا تو رضوان رضی کے ذریعے گھیر لے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو عمران شفقت کے ذریعے نہیں گھیرے گا تو وہ آپ کو حمزہ شہباز کے ذریعے گھیر لے گا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کے ذریعے آپ کو گھیر کے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب، عبرت کا نشان بننا آپ کی خاندانی اور جدی پشتی روایت رہی ہوئی ہے، منشی صاحب کا ذرا چیک کر لیجئے۔ تو خیر یہ جو ہے، یہ جی میرا مطلب ہے کہ اب آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ پی ٹی آئی نے اپنا تھوکا پھر چاٹ لیا ہے، اور پورے کا پورا ہی چاٹا ہے، بلکہ دوسروں کا بھی چاٹ لیا ہے۔ اور میرا وہ قول کہ ان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا تھوکا ہوا سارے کا سارا چاٹ نہیں لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔